لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی پروونشل حکومت نے اس شہر کے ذریعے جو پاکستان کو ترقی ملنی تھی، پاکستان کو جو دلدل سے اکانومک دلدل سے نکل جانا چاہیے تھا، ہمیں اپنا رول ادا کرنے نہیں دے رہے، ہمیں مار رہے ہیں، ہمیں پینے کا پانی نہیں دیتے، ہمیں سیوریج کا نظام نہیں دیتے، ہمیں اسکول میں تعلیم ہمارے اسکول نہیں بناتے، بچیوں کے اسکول میں واش روم ٹوائلٹ تک نہیں ہے۔ کون اپنی بچیوں کو اسکول بھیجے گا؟ سرکاری اسکول جہاں پر واش روم نہ ہو، واش روم ہزاروں اسکول ہیں جن میں واش روم نہیں ہے۔ کیسے تعلیم؟ سندھ میں سب سے زیادہ اسٹنٹنگ جو ہے وہ سندھ میں ہے، جو دماغ اور جسم نہیں بڑھ رہا بچے کا تھا، اس کی غذا، ماں کی غذا کی قلت کی وجہ سے، بچے کی دودھ کی غذا کی قلت کی وجہ سے 2,60,00,000 بچے ملک میں اسکولوں سے باہر ہیں۔ سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے بچوں کی اسکولوں سے باہر رکھنے کی۔ کسی پاکستان میں، پورے پاکستان میں کتے کے کاٹے سے مرنے کی خبر نہیں آتی۔ سندھ سے سب سے زیادہ کتے کے کاٹنے سے بچے جو ہیں وہ اپنی جانوں سے دے رہے ہیں۔ پورے پاکستان سے گٹر میں گر کر مرنے والے کی کوئی خبر نہیں آتی۔ سندھ ہے وہ واحد صوبہ جہاں سے گٹر میں گر کر بچے اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ اور سندھ کا بھی دارالخلافہ، پاکستان کا معاشی دارالخلافہ کراچی میں، جو کہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے، پاکستان کو ریونیو کما کر دیتا ہے، سب سے زیادہ سی پورٹ ہے، انٹرنیشنل سٹی ہے، وہاں کھلے ہوئے گٹروں میں بچوں کو کہ گر کر مرنے کی خبر آتی ہے۔ لاقانونیت عروج پر ہے، پرائمری سیکنڈری اسکول کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پولیس ریفارم نہیں ہے۔ 18 سال میں ایک بچہ پیدا ہو کر بالغ ہو جاتا ہے، اور ہم آج دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہمارے بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں۔ دنیا جدید ترقی، دنیا کیا، ہمارے ملک میں دوسرے شہر، اسی ملک کے دوسرے شہر ایئر ایمبولنس چلانے کی بات کر رہے ہیں، میٹرو چلا رہے ہیں، ٹرینیں چلا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں سائیکل پہ ایمبولنس چلائی جانی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں سائیکل ایمبولنس کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے۔